جزاک اللہ خیر. یہ تھے فضیلت الشیخ مفتی پاکستان سرپرست اعلیٰ جماعت اہل حدیث سنت چٹر حافظ الدسترخوان حماد صاحب نصیحت فرما رہے تھے کہ ہم اپنے اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کریں. کہ بچوں کی تربیت دین کے نہج پہ کی جائے تاکہ مرنے کے بعد انسان کو کیس کا اجر اور ثواب ملتا رہے. لیکن جب معاشرے کی صورت حال دیکھی جاتی ہے والدین ہی اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں کہ والدین ہی نماز کے نزدیک نہیں جاتے ہیں. اب صبح کے وقت ہر مسجد کے اندر کیا ہے سپارے کی کلاس ہوتی ہے. والدین اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد کے اندر بھیجتے ہیں, خود مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں, تو ان کا مائنڈ ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے بچوں کا. بے شک وہ آتے ہیں پوری سے, لیکن یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر جانا اتنا ہی بہتر ہوتا تو ہمارے والدین بھی آتے ہیں. مسجد میں آنا اگر اچھا ہوتا بہتر ہوتا زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے, تو میرا باپ تو رضائی کے اندر سو رہا ہے اور مجھے کیا رکھانے کے اندر کیا ہے مسجد کے اندر جاؤ. اس کا مطلب سپارہ پڑھنا ہے, مسجد کے اندر جانا اچھا نہیں ہے. اگر اچھا ہوتا تو میرا باپ بھی میرے ساتھ مسجد کے اندر آتا. اس لیے میرے بھائی جو والدین ہیں ان کو پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے آپ کو درست کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولادوں کو بھی درستی فرمانے ہیں. اب میں مختصر وقت کے لیے مقرر شعلہ بیان محترم جناب احمد شریف صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. محترم جناب احمد شریف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے اور آپ کے مہمانات کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جماعت اہل حدیث 129 چک کے توحید و سنت کے پروانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا شاندار یہ مرکز بن گیا ہے, کہو الحمدللہ. اور الحمدللہ آپ کے درمیان حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں. اور انشاءاللہ چند لمحوں میں اللہ کی رحمت و توفیق سے شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب بھی انشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ یہ عظیم الشان اجتماع یہ حق پر چلنے والے اور عزیمت و استقامت کا پہاڑ بننے والوں کے لیے اللہ نے اپنی مدد کے یہ نظارے دکھا دیے ہیں. انشاءاللہ جب تک ہم توحید و سنت کے نبوی منہج پر قائم رہیں گے انشاءاللہ ہر مسائل, ہر رکاوٹوں, ہر تکلیفوں, ہر امتحانوں کے بعد بھی انشاءاللہ یہ توحید و سنت کا کعبہ اور قافلہ انشاءاللہ یوں ہی چلتا رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ. حالات کے امتداد زمانہ کے نرمے میں آ کر انشاءاللہ توحید و سنت کے راستے کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بلا تاخیر آپ کے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. وہ آپ احباب سے گفتگو فرماتے ہیں. داعی اتحاد امت حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شیخ صاحب آپ لاہور خطاب فرماتے ہیں.
جنہاں ساتھیاں کی جگہ موجود ہیں اگے ہوں گی انہاں کی گزارش ہے کہ اگے ہوں گی تاکہ باہر ساتھی نہ رہن باہر سردی ہے ویسے سردی کا باہر جڑے ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں فریم کر دیے کہ بند کر دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة عمائدین علاقہ معززین محترم اللہ رب العالمین نے عزت عظمت شان کے لحاظ اور اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کا احترام بلند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احترام اور عزت و شرف کا عالم یہ ہے آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں سید ہوں اور قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم اور حمد کا جھنڈا ہوگا تمام انبیاء اور رسل اور ان کی امتیں میں محمد کے پیچھے اور میں ان سب سے آگے ہوں اور میں اس پرچم کے نیچے ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے انسانیت کا امام بنایا ہے انبیاء کا امام بنایا ہے رسولوں کا امام بنایا ہے اور ہم بحیثیت امت محمدیہ بڑے ہی خوش بخت اور خوش نصیب ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کا رہبر اور رہنما مربی اور معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ اخلاق کے اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے کہ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں
تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر کے بڑے بڑے چرچے ہوتے تھے اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور لبیب اس دور کے اندر اپنا ادب پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادیبوں سے، ان نستعلیقی لوگوں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بہتر تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ کی ٹکر کا، مقابلے کا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا۔ کتنا بلند اخلاق ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جب رب خود بتا رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اندر بھی اور باہر بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، امن میں بھی، جنگ میں بھی، گھر کی چار دیواری سے باہر بھی اور چار دیواری کے اندر بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، کیا پوچھتے ہیں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا سلوک کیسا ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ باہر کا اخلاق تو پوچھنے نہیں آئے تھے، چار دیواری کے اندر کیا رویہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں محمد وہ ہوں جس کا تم سب سے، میں محمد کا رویہ اپنے گھر والوں سے۔ پوچھنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن تو آج ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق پوچھنے والوں الحمد سے لے کے بالناس تک سارا قرآن ہی نبی کا اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، ہر آنکھ کا تارا تھے آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا وقار، سب لوگ جانتے اور پہچانتے تھے۔ گڑبڑ کب پیدا ہوئی، کس وقت پیدا ہوئی؟ آپ پر وحی نازل ہونے کے بعد جب اللہ کا آرڈر آیا کہ میرے حبیب اب کیا کرنا ہے، توحید کا ڈنکا بجانا۔ جب آپ نے یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو پھر کیا صورتحال پیش آئی؟ اپنے بھی بیگانے ہو گئے، دوست جو تھے وہ دشمن بن گئے۔ کل تک جو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، آج تکذیب پر اتر آئے، جھٹلانے پر اتر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ 40 برس میں کسی کی کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کسی نے پتھر آپ کی طرف پھینکا ہو یہ تو دور کی بات ہے، کسی نے آپ کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ لیکن جب آپ نے دین کی دعوت پیش کی تو اس وقت دشمن سامنے آئے، تکذیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کیوں تکلیفیں پہنچا رہے تھے؟ ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جس سچے کردار کا، سچی زبان کا یہ شخص مالک ہے، اس کی بات کے اندر جو اثر اور تاثیر ہے، اس کی زبان کے اندر جو صداقت ہے، اس کی مزاج کے اندر جو امانت و دیانت ہے، یہ تو سب پر بازی لے جائے گا، اسی کی مانی جائے گی جو آج یہ کہہ رہا ہے۔ اور جتنے بھی ہماری تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں، ہماری گلیاں ہیں، ساری کی ساری اجڑ جائیں گی اور ادھڑ جائیں گی۔ وہ اس چیز سے پریشان کہ 360 کا کیا بنے گا، یہ تو ایک ہی بات کر رہا، اس نے تو ایک ہی بات بنا دیا۔ وہ تکلیفیں دینے پر اتر آئے،
تکذیب پر اتر آئے، آپ کی ذات اور شخصیت پر انگلیاں اٹھانے لگے، بغلے بجانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، آوازیں کسنے لگے، تاکہ یہ اپنے مشن سے باز آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کے لیے، تھمنے کے لیے، منہ پھیرنے کے لیے اور اپنے مشن سے ہٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آئے تھے جو اللہ نے آپ کو سونپا۔ آپ اپنے کام پر، اپنی بات پر، اپنے منہج پر، اپنے مشن پر ڈٹے ہیں۔ جو مسائل و آلام کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے، جو دقتیں، دشواریاں، جو پریشانیاں آپ پر آئیں، آپ نے ان کو برداشت کیا، اور یہی اہل حق کا طرز زندگی ہونا چاہیے کہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، مشکلات بھی آتی ہیں، دقتیں بھی آتی ہیں، دشواریاں بھی آتی ہیں۔ جب آسانیاں ہو تو اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، جب دشواریاں آئیں تو اللہ سے تعلق توڑ دینا چاہیے یا برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنا تعلق برقرار رکھا ہے۔ جب حالات میں کھڑو تو حق کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے یا حق کے راستے پر گامزن رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب مشکلات آئیں، دقتیں آئیں، دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، عالم کفر حلقہ حیات تنگ کرنے پر اتر آئے، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ آپ نے استقامت اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اور یہ بات یاد رکھیں، جو مشکل گھڑی کے اندر کھڑے رہتے ہیں ان کا دفاع بھی اللہ کرتا ہے، ان کی تائید و نصرت بھی اللہ کی طرف سے اترا۔ انہوں نے جو ستانا تھا وہ ستایا، جو حکمیں کرنی تھی وہ کی، کیونکہ ان کو اپنے چراغ بجھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسلام کا چراغ ان کو روشن ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ یہ دین حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، یہ دین ہدایت جو رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ دین عارضی نہیں، مستقل ہے، یہ دین روشن دین ہے، اس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں، یہ اجالے پیدا کرنے والا ہے، یہ ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہدایت دے کر، دین حق دے کر مبعوث کیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث کیوں کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام تر ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر سکے، تمام تر ادیان باطلہ کو مٹا کر دین حق کو اور دین حق کے پرچم کو دنیا کے اندر لہرا سکے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھن حالات کے اندر، مشکل اوقات کے اندر اور نامساعد گھڑیوں کے اندر استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے کام کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے طرز عمل کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر جشن فرق نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت، آپ کے استقلال، آپ کی استقامت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دین اکرام کو عزت عطا کی، حشمت عطا کی، وقار عطا کیا، غلبہ عطا کیا ہے، جس کی بشارت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے کہ سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات کے اندھیرے پہنچتے ہیں، جہاں تک دن کے اجالے پہنچتے ہیں، جہاں تک چاند کی چاندنی اور سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں۔ دین اسلام نے وہاں تک پہنچ کے رہنا ہے اور انشاءاللہ پہنچ کے رہنا ہے۔ حضرات گرامی، جو صورتحال ابو جہل کو نظر آ رہی تھی، ابو لہب کو نظر آ رہی تھی، عتبہ و شیبہ کو نظر آ رہی تھی، اس دور کے اندر ڈنمارک کو بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے، فرانس کو بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آج انہوں نے جو ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ و شیبہ کا طرز عمل اختیار کیا ہوا،
کیا ہوا؟ اس لیے کیا ہوا ہے کہ آج ان کو صلیب پاش پاش ہوتی نظر آ رہی ہے. صلیب ان کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کو دین اسلام کا چراغ دنیا کے اندر روشنی پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بنے؟ اس لیے کہ آج یورپ کے اندر کلیسے بک رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، گرجے بک رہے ہیں. مسلمان انہیں خرید کر ہوٹل نہیں بنا رہے، مسلمان انہیں خرید کر مساجد کے اندر تبدیل کر رہے ہیں. آج یورپ کا نوجوان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے دین اسلام کے اندر اس طرح داخل ہو رہا ہے جس طرح رب العالمین کا آرڈر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچاتے ہوئے دین اسلام کے اندر آج وہ داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی دینی حالت، ان کی ایمانی حالت ہم مسلمانوں سے کہیں اعلیٰ اور بہتر ہے. آج کفر کے امام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جناب گرجا بک رہا ہے، مسجد میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ تبدیلی صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ گرجے تبدیل ہو رہے ہیں، آج ان کا نوجوان تبدیل ہو رہا ہے، ان کی ثقافت تبدیل ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن تبدیل ہو رہا ہے، طرز زندگی تبدیل ہو رہا ہے، اور عادات و اطوار اس معاشرے کی تبدیل ہو رہی ہے. آج اس تبدیلی کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسات بھی کرتے ہیں، اور اوٹ پٹانگ قسم کے خاکے بنا کے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں. رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا، ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ جو کس کو ایذا دیتے ہیں اللہ ورسولہ، اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر لعنت ہے. دونوں جہانوں میں ان پر لعنت ہے. تکلیف دینے والے کیوں تکلیف دیتے تھے؟ اسلام کا چراغ گل ہو جائے. تکلیف دینے والے تکلیف کیوں دیتے تھے؟ دین اسلام غالب نہ ہو سکے. تکلیف دینے والے تکلیف کیوں دیتے تھے؟ دین اسلام دنیا کے اندر پھیل نہ سکے. اور آج بھی عالم کفر اور پورا یورپ اس وجہ سے پریشان ہے کہ دین اسلام، شریعت اسلامیہ یہ کیوں پھیل رہی ہے. اور یہ بات ان کو جان لینی چاہیے کہ آتش کدے ٹھنڈے ہوں گے، بدھ مت مذہب دنیا سے مٹے گا، صلیب الٹی ہو کے رہے گی، یہودی چن چن کے مارے جائیں گے، اور دین اسلام اللہ کی دھرتی پر، رب کی زمین کے اوپر غالب ہو کے رہے گا. ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے کیا کر لیا تھا کہ فرانس کا وہ ملعون صدر میکرون کچھ بگاڑ لے گا. کیا بگاڑ سکتا؟ اپنی عزت، اپنی معیشت، اپنا وقار، اپنی سیاسی ساکھ آج اس نے ڈبو کے رکھ دی ہے، ڈبو کے رکھ دی ہے. اور ڈوبی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے. مسلمانوں نے اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیا. جہاں جہاں پر ان کی مصنوعات تھی اٹھا کے یا تو پھینک دی یا اٹھا کر انہوں نے پیچھے رکھ دی. معیشت کا بیڑا غرق ہوا. وہ میکرون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر اتر آیا تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ منہ چھپا کے پھر رہا ہے، اپنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر انتشار ہے، اس ملک کے اندر خانہ جنگی ہے، اس ملک کی معیشت ڈوبی ہے، اور اس صدر کو گالیاں پڑتی چلی جا رہی ہے. اور یہی ہر گستاخ رسول کا مقدر اور اس کا نصیب. حضرات گرامی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینے والا وہ تو لعنتی ہے. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا. لعنہ اللہ فی الدنیا
दुनिया और आखिरा, दुनिया में भी उस पर लानत और आखिरत में भी उसके ऊपर लानत। और उसकी सजा क्या है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मलऊनीना ऐनमा खुदिफू उखिज़ू व क़ुतिलू तक़तीला। ये जहां भी मिल जाए, मलऊनीन ऐनमा खुदिफू उखिज़ू क़ुतिलू तक़तीला, घात लगा के बैठा जाए, पकड़ा जाए, इनके टोटे टोटे और टुकड़े टुकड़े करके रख दिए जाए। ये काम किसके करने वाला? अगर कोई गुस्ताख रसूल इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लामी मुमालिक में से किसी इस्लामी मुल्क के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, सजा उसकी वही है जो कुरान ने बयान की है। जिम्मेदारी मुस्लिम हुकूमत की बनती है कि उस गुस्ताख रसूल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और उसके हुक्म कुरान के मुताबिक टुकड़े टुकड़े कर दे। ये काम हर शख्स से करने वाला नहीं, ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती कि उसने ऐसा किरदार अदा करना। और अगर इस्लामी मुमालिक से बाहर किसी मुल्क का सदर या वजीर आजम, उनका वजीर या मुशीर या उनका सफीर और मुल्क का कोई बासी और नुमाइंदा, उनका कोई मत या उनकी कोई और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे मुल्क को आगाह भी करना चाहिए, सफारती ताल्लुकात अपने इस्तेमाल करने चाहिए। और उनका कोई बड़ा, जिस तरह मैक्रून ने ये काम किया, अगर ऐसा करे तो फिर सफारती ताल्लुकात मुनक़ते होने चाहिए, माशरती बाइकाट होना चाहिए, माशी बाइकाट होना चाहिए। और ये काम इस्लामी मुमालिक के करने वाला है। अगर इस्लामी हुकूमत अपने मुल्क के अंदर रहने वाले किसी भी बाशिंदे को जो बेअदबी और गुस्ताखी करता है, अगर सजा नहीं देते तो खुद हुकूमत वक्त मुजरिम है। और अगर कोई काफिर मुल्क या उसका कोई सरबराह ऐसा काम और किरदार अदा करता है, अगर उससे सफारती और माशी ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए जाते तो ये जुर्म हुकूमत है। लेकिन हर शख्स को ये नहीं है कि वो गन उठाए और आगे बढ़ना शुरू कर दे। लोग क्यों बढ़ते? इसलिए बढ़ते, इसलिए आगे जाते कि जो गुस्ताख है उनको राह फरार का मौका दिया जाता, उनको सजाएं नहीं दी जाती बल्कि भागने के मौके दिए जाते। जो यहां से भाग के गए हैं, बरतानिया में पनाह लेके बैठे हैं और वहां पर यूरोप उनका इस्तेमाल करता है। आसिया मलऊना का इस्तेमाल इसी मैक्रून ने किया था। अल्लाह अकबर कबीरा, लम्हे फिदिया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली शान, आग, इज्जत और मकाम वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अज़मत और शान को बड़ा ही बुलंद किया है। कितना बुलंद किया? रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र वहुव्वल इलाहु इस्महु मअस्मी इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िन अशहदु व शक्करहु मिन इस्मिही लियुजल्लहु फज़ुल अर्शि महमूदुन व हाज़ा मुहम्मद। कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम मिला दिया। मुअज़्ज़िन जब 5 वक्त की आज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके बाद क्या पढ़ता है? सारे बोल के बताओ, बुलंद आवाज से बोल के बताओ। अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम मिला दिया और अपने नाम से अपने हबीब का नाम मुश्तक किया है, निकाला है। जो अर्श पर है वो महमूद है, जो फर्श पर है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा शख्स इस हवाले से तो शर्क व गरब, शुमार और जुनूब, अजम और अरब के तमाम उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़, इत्तफ़क़ल उलमा अला अन्ना हद्द मन सब्बा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़त्ल। जो आपकी गुस्ताखी करे, हुकूमत वक्त को चाहिए कि उसको कत्ल कर दे। ये काम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में अपने आर्डर से किया। काब अशरफ बेअदबी करता था,
فإنه قد آذى الله ورسوله. کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے وہ اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دیتا؟ تو کون آگے بڑھے تھے؟ محمد بن مسلم آگے بڑھے، اللہ کے نبی میں حاضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کیا، ایک تازہ دم دستہ دیا، اور اس حرمت رسول کارواں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے، بقیع تک پہنچے، الوداع کیا اور دعا کی، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور ان کو کہا انطلقوا علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے اپنے سفر کا آغاز کرو۔ ادھر ان کو روانہ کر رہے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے ہاں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اللہم ایدہم بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کارواں کی مدد فرما۔ کام اس کا تمام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ آیا ہے کہ رب العالمین نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رب العالمین نے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ آپ تو رحمت ہیں، سلام رحمت، رحمت للعالمین۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ یہاں پر اللہ نے قاعدہ ہی تبدیل کر دیا ہے، کلیہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ کیوں؟ بات نبی کی حرمت کی تھی، بات نبی کی حرمت کی تھی۔ آپ نے پھر آرڈر دیا، اس کا کام تمام کیا۔ ابن قتل کی صورتحال کیا تھی؟ تھا تو مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور عامل بھیجا جا کے زکات دے، اس کے پاس پہنچے، اس نے غلام کو کہا کھانا تیار کر، اس نے نہیں کیا، جب دین سے بیکار ہو اس کا سر اڑا دیا، مار دیا اس کو۔ ایک جرم اس کا یہ تھا، اور قتل کا بدلہ کیا ہے؟ دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی سزا بھی کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ دوسرا جرم اس نے یہ کیا، اور تیسرا جرم کون سا کیا؟ تیسرا جرم اس نے یہ کیا ہے حضرات کہ گانے والیاں ناچنے والیاں ساتھ لے لی، قصیدے لکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جا کے بھی محفلیں لگاتا تھا، مجرے کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لوگوں کو جمع کر کے کیا کرتا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خود مبارک اتار رہے ہیں، آپ نے رکھا قاصد نے آ کے بنایا، ابن خطل جو ہے نا وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کا وہ گھر جس کے متعلق اللہ خود فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی داخل ہو جائے اس کو امن۔ اور مکہ فتح کرنے سے پہلے جب ابو سفیان آپ کو جا کے ملتے ہیں اور اسلام بھی قبول کرتے ہیں، سیدنا ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی کہنے لگے بندہ ذرا سردار ٹائپ میں کچھ پروٹوکول ہی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے ماہر تھے، آپ نے پروٹوکول دے دیا۔ پروٹوکول کیا تھا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن۔ بیوی نے کھاپڑ ڈال دی، تیرے گھر کتنے کے بندے داخل ہو جائیں کہ امن مل جائے گا انہیں۔ دوبارہ پلٹ کے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ من دخل بیت اللہ الحرام فہو آمن ومن دخلہ کان آمنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس گھر کے اندر ہر شخص کے لیے امن ہے، نہیں ہے تو گستاخ رسول کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اچھا کہا فقتلوہ، انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے صحابہ خلاف کعبہ سے نکالا، مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کو امن نہیں ملے گا. وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں ہوگا تو اس کو تب بھی امن نہیں ملے گا. امن اس کے لیے ہے جس کی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بولتی, جو اللہ کے حبیب پر بکواسات کرتا ہے, اعتراضات کرتا ہے, آپ پر بھکتیاں کستا ہے اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. تو اللہ کے گھر میں بھی ہو, کعبۃ اللہ کے اندر بھی ہو, خلاف کعبہ کے اندر لپٹا ہوا بھی ہو اور چمٹا ہوا بھی ہو, تو تب بھی اس کے لیے کوئی امن نہیں ہے. دین موجود ہے, شریعت موجود ہے, قواعد موجود ہے, اصول موجود ہے, قوانین موجود ہیں, بات عمل کی. لیکن اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ مخالف کیوں ہوتے ہیں, یہ مخالف کیوں ہوئے. دین اسلام کی عظمت اور حشمت کو دیکھ کر یہ پریشان ہیں, ان کو یہ حسد نہیں ہو رہی. ان کی چاہت, ان کی تمنا, ان کی آرزو کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنی پھونکوں سے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اللہ کے نور کو, اللہ نور السماوات والارض, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا چراغ, اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ, اور اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے, اسلام کو عزت دینی ہے, حشمت دینی ہے, غلبہ دینا ہے. اگر ہم اس کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے, اور اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ رب العالمین ہماری جگہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اللہ پھر ہماری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئیں گے. اللہ کے پاس تو نوکروں کی کمی نہیں ہے, اللہ کے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے, اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے, اللہ کے پاس مخلص بندے موجود ہیں. بدنصیبی ہماری اس وقت ہوگی کہ جب ہم سے اللہ دین کا کام نہ لے. حضرات گرامی, یہ دور اسلام کا دور ہے, غلبہ اسلام کا دور ہے. معمولی جھٹکے آتے رہتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, امتحان بھی آتے ہیں. بات یاد رکھنا, امتحان بھی رب ان کا لیتا ہے جو امتحان کے قابل ہوتے ہیں, اور جب یہ لوگ اپنا امتحان دے لیتے ہیں تو اللہ انعام کی بھی بارش کرتا ہے, اللہ انعامات کی بھی بارش کرتا ہے. اور یہ رب کا وعدہ, ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. آج اس دن تنگی کے ہیں تو آسانی قریب ہے, آج دشواریوں کے ہیں تو آسانیاں قریب ہیں. اور آج اگر عالم کفر کی آنکھ کا ہم کانٹا نہیں قلعہ بنے ہوئے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا, جو لوگ رات کے اندھیرے برداشت کر لیتے ہیں, دن کے اجالے بھی انہی کا مقدر ہوا کرتے ہیں, جو تپتے ہوئے صحراؤں میں لیٹ سکتے ہیں, کشادہ شہرائیں بھی اللہ انہی کو عطا کرتا ہے, جو مسائب و آلام کو اپنے سینے سے اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں, جو قید و بند کی صعوبتوں کو اللہ کی خاطر برداشت کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عزتیں, عظمتیں, حشمتیں, سیادتیں اور قیادتیں بھی انہی کو عطا کرتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم عزم کر لیں, ہم ارادہ کر لیں, اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے دین اسلام پر مکمل طور پہ چلنا ہے, اور ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ کے فرمان کے مطابق دین اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اور غلبہ دین کے لیے, اشاعت دین کے لیے, تبلیغ دین کے لیے, اور اس اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے انشاءاللہ کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑنی. کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ کچھ ہے اور شاید کچھ نہیں ہے. ہاتھ ذرا اٹھا کے بولیں, کیا سارے تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, حرمت, وقار, احترام, اس کے لیے انشاءاللہ العزیز خون کا آخری قطرہ بھی پیش کرنے کے لیے